والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائی جناب عبدالواسع صاحب قائم مقام امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، جناب ملک غلام محی الدین صاحب صدر اسلامک لائر موومنٹ پاکستان، دیگر قائدین جماعت، قائدین موومنٹ اور میرے ہم سفر، ہم قدم، پرعزم، پرجوش بہت ہی محترم بھائیوں، سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے بھائی جس نے بہت بڑی ذمہ داری کا حلف اٹھایا، استقامت عطا فرمائے، ان کو صلاحیتوں سے نوازے اور ان کے اعمال کو اور ان کے تمام معاملات کو اپنے رضا کے مطابق بنائے۔ میرے بھائیو، اس وقت پاکستان ایک بہت خطرناک دور سے گزر رہا ہے۔ ایک لحاظ سے 23 کروڑ پاکستانی عوام لاوارث ہے۔ پاکستان میں آئین کے مطابق جتنے ادارے ہیں، آئینی ادارے، آپس میں دست بگریبان ہیں اور کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب مرات لے رہے ہیں اور مسائل عوام کے حوالے کر رہے ہیں، وسائل ان کے لیے، مسائل آپ کے لیے۔ امن و امان بالکل ختم ہے اور پاکستانی قوم کے سامنے ہے کہ کس طرح بلوچستان میں اور سندھ میں اور بہت سارے علاقوں میں ریاست کے اندر ریاستیں قائم ہیں، زمین دوز جیلیں ہیں، عدالتیں ہیں، لوگوں کو سمن کرتے ہیں، بلاتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں۔ اپنے حجروں میں انہوں نے جیل خانے بنائے ہیں۔ بلوچستان کے ایک مظلوم بہن جن کے بچوں کو بھی جلایا گیا اور پھر کنویں میں ڈالا گیا اور ان پر جو قیامت گزر گئی اور ساری دنیا خاموش، پاکستان کے ادارے خاموش، اور یہ کام کسی جنگل میں یا کسی علاقے غیر میں نہیں ہوا۔ ایک پولیٹیکل فگر، وزیر، ووٹ لینے والا، قوم کو لیڈ کرنے والا، اپنے آپ کو سردار کہنے والا، ان جرائم میں وہ لوگ ملوث ہے اور یہ ایک نہیں ہے، ہر جگہ اسی طرح جیل خانے قائم ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دیکھیں، آپ کا پولیس لائن، کور کمانڈر، گورنر، وزیر اعلیٰ، آئی جی پی، اس کے پڑوس میں ان کے ناک کے نیچے مسجد محفوظ نہیں ہے، پولیس محفوظ نہیں ہے، آپ کی یونیورسٹیاں، آپ کے کالجز میں لیکچررز محفوظ نہیں ہے، چوک اور چوراہے محفوظ نہیں ہے، ممبر اور محراب محفوظ نہیں ہے، مائیں بہنیں اور بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو بین الاقوامی سطح پر ایک اچھی حکومت کی جو انڈیکیٹر ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو امن دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے۔ ہماری حکومت اس میں ناکام ہے۔ ہمارے وہ ادارے جہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ انصاف دے گا، گونگے، بہرے اور اندھے ہیں۔ جس ملک میں جج خود واویلا کر رہا ہوں کہ مجھے بھی انصاف نہیں مل رہا ہے، جسٹس فائز عیسیٰ نے 450 ججز کے موجودگی میں پوچھا کہ کیا ہماری عدالتوں میں انصاف مل رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا لے جو اپنی عدالتوں سے مطمئن ہے۔ ایک آدمی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میرے بھائیوں، دوسرا
یہ ہے کہ قانون کی حکومت، کیا پاکستان میں قانون کی حکومت ہے یا افراد اور خاندانوں کی حکومت ہے؟ یہاں قانون صرف غریب کے لیے ہے۔ آپ اپنے کسی چوک میں کھڑے ہو کر 5 منٹ دیکھ لے، جتنا بڑا آدمی ہوگا وہ سرخ بتی کے احترام میں انتظار نہیں کرتا ہے۔ ٹیکسی والا، ڈرائیور، رکشے والا، اس کا ڈرائیور، غریب آدمی، معیشت تباہ ہو گئی۔ میں خود ایک فائنانس کے طالب علم کی طور پر 5 بجٹ میں نے پیش کیے ہیں۔ اس خیبر پختونخوا کو ہم نے قرض فری صوبہ بنایا تھا، آج اس صوبے پر 1000 ارب سے زیادہ قرضہ چڑھا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے بیان دیا تھا اپنے استعفاء سے پہلے کہ فکر نہ کرو، اس مہینے کے لیے ہم نے تنخواہ دینے کا بندوبست کیا ہے۔ کیا حکومتیں ایسی چلتی ہیں؟ ہماری معیشت اس وقت 2.7 بلین ڈالر رہ گئے زر مبادلہ میں۔ ہمارے پڑوسی بھائی، مسلمان بھائی ملک بنگلہ دیش 37 ارب ڈالر زر مبادلہ، اور ہم 2.7 پہ آ گئے ہیں۔ ہمارے کل برآمدات 23 بلین، ان کے 57 بلین ڈالر سے زیادہ فی کس آمدنی ہمارے اور اس کے بنسبت افغانی، بھوٹان کی، نیپال کی، سری لنکا کی، انڈیا کی، میں امریکہ اور فرانس، جاپان کی بات نہیں کرتا ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جن کے ریسورسز پاکستان کے سے بدرجہ کم ہے، لیکن وہ ہم سے اچھے ہیں، وہ آگے نکل گئے، چاند اور مریخ کی طرف لوگ جانے لگے، اور ہمارے حکمران ہمارے لیے لنگر خانے، مسافر خانے کا سوچ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے میں آپ وکلاء سے اپیل کرنے آیا ہوں، یہ جو اسلامک لائر مومنٹ ہے، آپ اس معاشرے کا دانہ بینا لوگ ہیں۔ اس ملک کے نظریے کی حفاظت کرنا ہے۔ اس ملک کے نظریے کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ اس ملک کے آئین کی حفاظت کرنا ہے۔ اس آئین کو لوگوں نے ہٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ اس کو توڑا جائے، اور یہاں پاکستان جو ایک نظریہ ہے، پاکستان جو ایک جدوجہد ہے، پاکستان جو ایک نظریاتی ملک ہے، اس کی جغرافیہ کو تباہ کرنے کا اور اس کے نظریے کو بھی ختم کرنے کا ایک بین الاقوامی سازش ہے۔ اب دیکھیے کیسی غیر سنجیدہ نظام ہے۔ ایک وزیر تعلیم خیبر پختونخوا میں کاغذات میں مردہ ہے، ایک وزیر صاحب سرکاری ملازم ہے، ایک وزیر صاحب باقاعدہ کھلاڑی ہے۔ قوم، اتنی بڑی قوم، اتنے بڑے ویژن کے ساتھ قائد اعظم نے بنایا تھا، آج بالکل انہوں نے بازیچے اطفال بنایا ہے۔ مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ بھئی کون ٹھیک کرے گا اس ملک کو؟ یہ جو بڑے لوگ ہیں مصیبت کے وقت یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ کام نہیں آتے ہیں۔ میرا اور آپ کا یہ ملک ہے، اس وقت پاکستان پر 63,000 ارب کا قرضہ ہے۔ میں نے ریسرچ کیا ہے، 18 افراد ایسے ہیں پاکستان کے جس کے اثاثے 4000 ارب سے زیادہ ہے۔ تو 4000 ارب کے اثاثوں کے مالکان اس وقت حکومت میں ہیں، اور 170 ارب کے لیے ہمارے گلے کو پکڑا ہے، ہمارے ہاتھوں میں زنجیر ڈالے ہیں اور ہمیں IMF کے قدموں میں بٹھایا ہے۔ اس لیے لوگوں، اس ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے، اس ملک کے ساتھ معدنیات کی کمی نہیں ہے، اس ملک کے ساتھ ذہانت کی کمی نہیں ہے۔ اس ملک کو ایک انقلاب کی ضرورت ہے، ایک مثبت تبدیلی کی ضرورت ہے، قانون کی حکمرانی کی ضرورت ہے، اچھی قیادت کی ضرورت ہے۔ آخری لفظ میرا یہی ہے کہ ایک وکیل نے پاکستان بنایا تھا،
اور آج پھر میں وکلا سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے بچانے کے لیے اور ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان بنانے کے لیے وکلا آگے بڑھے اور جماعت اسلامی کا دست و بازو بنے۔ میں ایک بار پھر غلام محی الدین صاحب جو ایک دانہ بینا جہاندیدہ شخصیت ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی قیادت میں یہ تنظیم آگے بڑھے گی اور یہ پاکستان کے لاکھوں وکلا کا ترجمان انشاءاللہ تعالی جسٹس ریٹائر غلام محی الدین صاحب بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔